بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین دروس رمضان المبارک کا آج 12واں درس قرآن و حدیث، جس کا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مسئلہ ناموس رسالت ہو یا مسئلہ ختم نبوت ہو، یہ اس جہان کل کے اندر اتنے اپنی جا پہ حساس مسائل ہیں۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا مسئلہ ختم نبوت ہو، تو یہ ان دونوں چیزوں کا دفاع اتنا ضروری ہے جتنا اپنی جان کے لیے سانسوں کی بقا ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ان دونوں مسائل کی ایک ایمان والے کے لیے اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ زندہ رہنے کے لیے جسم کے اندر سانس کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح جسم کے اندر سانس نہ ہو تو بندہ خدا مر جاتا ہے، اسی طرح اگر جسم کے اندر ختم نبوت یا مسئلہ ناموس رسالت کا تحفظ باقی نہ ہو تو بندہ مومن کا ایمان جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کی جو حفاظت ہے یہ ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، اور یقین جانیے کہ یہی ایمان کی بھی بنیاد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عزتیں، عظمتیں، رفعتیں اور شانیں جو رب عالم نے عطا کی ہیں، تو کون ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کو کم کر سکے؟ لیکن یہاں پر حضرت قلندر لاہوری، حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دو جملوں میں ساری حقیقت عیاں کی اور اس طرح بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور پھر یہ مغربی ممالک کی سازشات اور پراپیگنڈا جب دیکھا گیا عرف عام کے اندر، دنیا کے اس پرفتن میدان کے اندر، کہ کسی طریقہ سے بھی، کسی طریقہ کار کے ساتھ اہل اسلام قابو میں نہیں آ رہے، تو پھر ایک وہ جو ایسی قوتیں یا ایسی طاقتیں جو مسلمانوں کے ایمان کے خلاف ہیں، رب تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت کے خلاف ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور ختم نبوت کے خلاف ہیں، تو سر جوڑ کر ایک احاطہ کر کے، ایک پروپیگنڈا کر کے یہ اہتمام کیا گیا کہ کس طرح سے ان اہلیان ایمان کو اپنے جو ہے جنگل میں یا اپنے جو ہے دائرہ کار میں انہیں مقبوض کیا جائے۔ اور پھر کیا کیا، اس موقع پر بھی حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کمال فرمایا اور ان سب کی بدنیتی کو یوں بے نقاب فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مل کے ایک پلان بنایا، اور وہ کس طرح بنایا، اس میں ایجنڈا کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہی مل بیٹھ کے کہا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، عشق محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق، عزت اور وقار اس کے جسم سے جدا ہوگا، مسلمان ہے آٹومیٹیکلی مر جائے گا۔ اس کے علاوہ جب تک ان کے جسموں کے اندر، ان کے جسم میں جو رگیں ہیں، ان رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، ہر قطرے کے ساتھ جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی جو وہ چاشنی ہے اور وہ جو جذبہ ہے، جب تک ان کی رگوں میں سرایت کرتا رہا، اس وقت تک یہ انگریز تو کیا، یہود و نصارہ تو کیا، جتنی بھی کفر کی طاقتیں مل بیٹھ کی، الکفر قوۃ واحدہ، جتنے بھی ہیں یہ مل بیٹھ کے انہیں نہیں ہلا سکتے۔ ایک ہی ذریعہ ہے کہ عشق محمدی، روح محمدی ان کے جو ہے بدن سے نکال دو۔ تو مل بیٹھ کر یہ طریقہ کار ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا ختم نبوت کا مسئلہ ہو، یہ مسائل ہماری طرف سے نہیں، اگر ہم میں کوئی بندہ ہے تو وہ سمجھیے وہ ہمارا نہیں ہے،
وہ سمجھ لیجئے ہمارا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کیا۔ جب اللہ نے یہ فرما دیا تو پھر دیکھیں، اب یہ بات بڑی طویل ہو جائے گی، میرا موضوع کچھ اور ہے۔ تو جب رب عالم نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا تو پھر کون ہو سکتا ہے جو اس کے ذکر اور اس کی رفعت اور اس کے درجات کی بلندی میں کمی کر سکتا ہے؟ تو اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں، قرآن کریم الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کے سارے قرآن میں تو بلند تو مصطفیٰ کا ذکر ہی کیا ہے۔ عشق اور محبت کی نظر رکھ کے تو دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر اور ناظر بنا کر اور خوشی اور ڈر سنانے والا بنا کر، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہ اللہ نے ہمیں گویا یہ سبق ارشاد فرما دیے، کھلم کھلا وضاحت فرما دی کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ کیوں کہ ہم نے مصطفیٰ کریم کو حاضر و ناظر بھی بنا کے بھیجا ہے اور خوشی اور ڈر سنانے والا بھی ہم نے اسے بنا کے بھیجا ہے۔ اور پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس آیت کی تفسیر میں نا محی السنہ امام بغوی خراسانی کا قول آپ نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ضمیر تعزروہ وتوقروہ راجعان الی رسولہ، آپ فرماتے ہیں تعزروہ اور توقروہ میں یہ جو ضمیر حال کی ہوئی ہے نا، یعنی جو اس سے مراد ہے وہ اور کوئی نہیں جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ نے جس کی توقیر اور جس کی تعزیر کا حکم دیا، اور پھر اب یہاں بھی دیکھیے کہ تعزیر بھی عزت کرنا ہے، توقیر بھی عزت کرنا ہے۔ اب یہاں میں تھوڑا سا عشق کی زبانی یہ جملے کو کھول دوں تاکہ اس کا جو ہے ذوق اور اس کا لطف دوبالا ہو جائے۔ تعزیر بھی یہ ایک عزت کا زمرہ ہے اور توقیر بھی عزت ہے۔ اے مالک قدوس، ایک دفعہ فرما دیا تیرا فرمانا کافی تھا، مصطفیٰ کی عزت کرو۔ تعزیر کا بھی حکم دیا، تعزیر مصطفیٰ بھی کرو، توقیر مصطفیٰ بھی کرو۔ تو پھر یہاں پر نا عشق والوں نے قلم اٹھائے اور وضاحت فرمائی، کہتے ہیں کہ تعزیر مصطفیٰ یہ وہ عزت، تعزیر یہ جو لفظ تعزر ہے یہ ایسی عزت ہے جو زبان سے کی جاتی ہے، بول کے کی جاتی ہے، اور توقیر اس عزت کو کہا جاتا ہے جو صدق قلب سے کی جائے۔ تعزیر اس عزت کو کہا جاتا ہے جو زبان سے بول کے کی جائے، توقیر وہ عزت ہے جو دل سے کی جائے۔ تو گویا اللہ رب العزت کا تعزیر اور توقیر دونوں کا حکم دینا، تعزر اور توقر فرمانا، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ رب عالم یہ چاہتا ہے کہ اے بندہ مومن اگر مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے تو پھر میرا فرمان یہ ہے کہ تیری زبان پہ اظہار بھی مصطفیٰ کا ہو، تیرے دل میں اقرار بھی مصطفیٰ کا ہونا چاہیے۔ بھئی دو جگہ پہ یہ جو عزت کا لفظ استعمال کر کے رب عالم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور پھر یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دفعہ ارشاد فرما کر حد درجہ تعظیم اور تکریم کا حکم یہ خود رب عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعظیم و توقیر آپ کی حیات مبارکہ میں اور وصال مبارک کے بعد بھی لازم ہے، جیسا کہ مفسر قرآن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ روح البیان کے اندر آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ اور وصال مبارک کے بعد تمام احوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعظیم و توقیر بجا لانا امت پر واجب ہے، کیونکہ دلوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعظیم بڑھے گی اسی قدر اس کا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ کلیہ ہے ایمان بڑھانے کا۔ اگر بندہ اپنے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی عزت و توقیر کو بڑھا دے، اللہ اس کے ایمان میں اضافہ فرما دے گا۔ عقل اسلام کے غلاموں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ رب العزت نے کس قدر جو ہے تنبیہ فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔
یہ دیکھیے اللہ کس انداز میں اپنے بندوں کی جو ہے تربیت فرما رہا ہے مصطفیٰ کریم کی عزت و توقیر کے حق میں۔ رب عالم نے فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور پھر فرمایا کہ ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں بات کرتے ہو ایک دوسرے سے، کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، ضبط نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے، اس قدر نہ ہو کہ تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ لگے۔ تو یہاں رب نے یہ گویا اشارہ فرمایا ہے عقل والوں کو کہ اے لوگوں جو مصطفیٰ کریم کی عزت و توقیر نہ کرے، اونچی آواز میں بات کرے اور جو ہے اس طرح مصطفیٰ کریم سے گفتگو کرے جس طرح آپس میں کرتا ہے، تو یہ گویا رب نے اشارہ عطا کیا کہ تمہارے سارے اعمال بھی ضبط کر لوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگنے دوں گا۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے۔ اور پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر کے اشک بار ہوئے۔ حضرت ثابت یہ وہ صحابی تھے جو تھوڑا سا نا اونچا سنتے تھے، تو پھر جب ظاہر سی بات ہے جب جو بندہ سنتا اونچے ہے وہ بولتا بھی بلند آواز میں ہے، تو آپ پریشان ہو گئے کہ یہ میرے جو ہے نا جو میری روٹین ہے یا میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جو اونچا سنتا ہوں اور اونچا بولتا ہوں، تو میرے یہ حق میں اللہ نے یہ قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی تو آپ نے اپنے آپ کو نا بند کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس حاضر نہ پایا تو فرمایا ثابت کو کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ بس اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر گھر کا دروازہ بند کیا ہوا ہے اور وہ روئے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلاوا بھیجا اور پوچھا تو جی کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور میں تو اونچی اور زوردار آواز والا ہوں، بس میں ڈرتا ہوں کہ میرے عمل ضائع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست منہم، بس لست منہم، تو ان میں سے نہیں ہے بلکہ تو خیر کے ساتھ زندہ رہے گا اور خیر کے ساتھ مر جائے گا۔ یعنی صحابہ کرام نے کس قدر تعظیم مصطفیٰ کا اہتمام کیا، کس قدر ناموس مصطفیٰ کا خیال رکھا، اور پھر ادب و تعظیم مصطفیٰ کی مثال بن جانے والے صحابہ و صحابیات کو تحسین میں قرآن پاک میں یہ حکم نازل ہوا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس ہوتے ہیں تو وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، وہ پرہیزگاروں کی لسٹ میں شمار ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اور ان کے لیے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، انہی کے لیے بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور اللہ کی جناب سے انہیں بڑا اجر عظیم اور ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ تو یہ مصطفیٰ کریم کی جو عزت و توقیر کرے اسے جو ہے اللہ رب العزت انعام اس طرح عطا کرتا ہے، اور جو بھی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے تو اللہ رب العزت پھر اسے تباہ و برباد بھی کر کے رکھ دیتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت عظمت اور شان کے بارے میں آپ میرے سامنے قرآنی آیات مبارکات ہیں اور ان کی تفاسیر بھی موجود ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ایک بال کو ایذا پہنچائی، ایک بال کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھ کو ایذا دی یقیناً اس نے اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو پھر دیکھیں آج آئے دن کوئی کسی شہر میں، کوئی کسی علاقہ میں، کوئی کسی جگہ پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کی کئی خاکے نظر آتے ہیں، کہیں زبان درازی نظر آتی ہے، کہیں ناموس مصطفیٰ کے جو ہے مخالف کتوں کی طرح زبان چلا رہے ہیں لوگ، اور کہیں پر مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں لوگ۔ تو یہ دیکھیں یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کے ایک موجب ہے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ وہ جو علامہ نے فرمایا تھا نا روح محمدی ان کے بدن سے نکال دو، جب سے ہم نے قرآن و سنت سے دوری اختیار کی ہے تو وہ جو مخالف پارٹی تھی جو بیٹھی اسی لیے تھی کہ ان کے دل سے، ان کے دماغ سے اللہ اور اس کے رسول کی عزت و توقیر کو نکالا جائے۔ جب ہم تھوڑا سا دین متین سے پیچھے ہوئے، احباب نے جو ہے وہ دھاوا بول دیا، وگرنہ یہ کیسے جرت کر سکتا ہے کوئی کہ وہ نبی جس کی وجہ سے ساری کائنات تخلیق ہوئی، جو وجہ تخلیق کائنات بن کے آئے، اور ان کی عزت اور تکریم اور ان کی شان کے مخالف جملے بولے جائیں، اور پھر اکثر کثرت اور اکثریت بھی جو ہے مصطفیٰ کریم کے غلاموں اور عاشقوں کی ہو دنیا میں۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم غیرت ایمانی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں،
جب انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے اپنا کام چلایا، اور پھر جب انتظامیہ نے دیکھا کہ یہ اب واقعی جو سنیت ہے یا مصطفیٰ کے غلام ہے وہ مصطفیٰ کی ناموس سے پہرا دینے میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو جس طرح کے وہ باہر بیٹھے تھے اسی طرح کے اندر بھی بیٹھے ہیں، وہ اسی کا معاملہ چل کر آج دیکھیں کہ مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس ایک ہلکا اور عام سا مسئلہ بن چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عزت و ناموس کے بارے میں حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ ایک یہودیہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عیب تلاش کرتی تو ایک شخص نے اس کا گلا گھونٹ دیا حتیٰ کہ وہ مر گئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائگاں قرار دیا، رائگاں کرا دیا، یعنی بدلہ کا ساس و دیت کی صورت میں بدلہ نہیں دلوایا۔ کیوں؟ مصطفیٰ کی گستاخ ہے، اس کا دنیا میں اور جہان میں کسی قسم کی کوئی دیت ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، المستدرک الصحیحین کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی کی لونڈی تھی جس سے اس کے موتیوں جیسے دو بیٹے تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ برا بھلا کہتی، وہ اسے منع کرتا اور جھڑکتا لیکن وہ نہ رکتی اور نہ باز آتی۔ ایک رات وہ اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے نامناسب الفاظ میں ذکر کرنے لگی، جس پر اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر نہ ہوا تو اس نے ایک خنجر اٹھا کر اس کے پیٹ میں مارا اور اس پر ٹیک لگائی یہاں تک کہ وہ اس ملونہ کے آر پار ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہد ان دمہا حدر، میں گواہی دیتا ہوں اس کا خون رائگاں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے بارے میں خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ گستاخ رسول کا خون بھی، یہ میں آپ کے سامنے حدیث مبارکات پڑھ رہا ہوں، جس کی جتنی جو تصریحات ہیں، جس کا جو نظریہ ہے، جس کا جو موقف ہے، وہ اس کا اپنا علم، اس کی اپنا فکر، اس کی اپنی ذہنیت، لیکن ہم نے جو پہچانا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے علاوہ سب کچھ کم تر ہے، عشق محمد سب سے اعلیٰ تر ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اس کائنات کے تمام مسائل سے افضل اور بلند و برتر ہے۔ ہم نے جو جانا، ہم نے جو پہچانا وہ یہی ہے، عشق کا معیار یہی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس کی باری آئے، عقیدہ ختم نبوت کی باری آئے، تو پھر لفظ چوں چراں چوں کے چنانچہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ہونا چاہیے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں سلطان بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کے سامنے بھی عزت و ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، غیرت ایمانی کا ثبوت دیں۔ مصطفیٰ کی امت میں شامل ہونا یہ سب سے بڑا اعزاز ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جانا یہ سب سے بڑا، کائنات کی ساری نعمتیں ایک طرف، ایک یہ نعمت ایک طرف کہ اللہ نے ہمیں مصطفیٰ کی امت میں شامل فرما دی ہے۔ زندگی یہ جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ تو جب بھی ناموس مصطفیٰ کا جس جگہ بھی، خصوصاً نوجوانوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے، جس جگہ بھی ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ دیکھیں، عزت و توقیر مصطفیٰ میں کمی دیکھیں، بھول جائیں انتظامات کو، کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کریم کی عزت و توقیر کا رکھوالا سوائے عاشقان رسول کے۔ یہ وہ دور چلے گئے، وہ جو ہے معاملات چلے گئے، جتنا ہو سکتا ہے اپنی غیرت ایمانی اور جذب ایمانی سے کم از کم اتنا یاد کر جائیں کہ جب کوئی کتا مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس پہ بول رہا ہو نا تو قرآن و سنت کی روشنی میں اسے جواب ضرور دے دیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے گن اٹھائے اور چال بسے، یہ نہیں ہے مصطفیٰ کریم کے منکرین کا جواب۔ قرآن و حدیث اور علم سب سے بڑا جواب ہے ان کمینوں کے لیے۔ جب سے ہم نے علم سے دوری کی ہے، جب سے ہم نے عشق اور محبت سے دوری کی ہے، تو وہ جو مخالفین اور فریق تھے انہوں نے آ کے ہمارے اوپر دھاوا بول دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے، زندگی گزارنے اور عزت و ناموس مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب کبھی جہاد کا موقع بھی مل جائے تو پھر دعا کیے کرے اللہ رب العزت ہمیں صورت جہاد میں بھی پہلی صفوں میں جگہ عطا فرمائے۔